السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُم مِّنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ لَن يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذًى وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ کل ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ خیر امت جس امت کو کہا گیا ہے اس کی بنیادی جو ذمہ داریاں ہیں وہ یہی ہیں کہ ایمان کے بعد وہ اس ایمان کی دولت جو ہے نا وہ دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ بہت بڑی دولت ہے اور دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کے ہے۔ پھر جو اس میں اس ایمان کی دولت سے دوسروں کو مستفید کرنا یا دوسروں کو بھی یہ دولت حاصل کرنے کی ترغیب دینا، اسی مقصد کے لیے معروف اور نہیں عن المنکر۔ اب خیر امت یا خیر ہوتا ہی اس وقت ہے، آپ کہتے ہی اس وقت ہیں کہ یہ چیز اچھی ہے یا یہ بہتر ہے یا یہ خیر ہے جبکہ اس سے کسی کو نفع ہو۔ اپنی ذات کو نفع پہنچا رہے ہیں تو میں کہتی ہوں کہ یہ میرے لیے بہتر ہے، میرے لیے خیر ہے اس میں۔ اگر میں دوسروں کے لیے کوئی چیز کوئی کام کرتی ہوں تو کہا جاتا ہے ہاں بھائی یہ اس نے بھلا کام کیا، اس نے اچھا کام کیا، یہ اس میں خیر ہے۔ تو نفع رسانی جو ہے نا یہ سب سے بڑا خیر، اور اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سب سے بڑی نفع رسانی جو ہے نا وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہو۔ سب سے بڑا نفع جو کسی کو پہنچایا جا سکتا ہے وہ یہ کہ اسے اس بڑے نقصان سے بچانے کی کوشش کی جائے جو دائمی ہوگا، جس کو آخرت کی زندگی کا شعور ہے، یقین ہے، وہ تو پھر چاہے گا کہ جس طرح یہاں پر ساری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس کے ساتھ انسان کا کوئی شفقت کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، اور بحیثیت امت مسلمہ کے فرد کے بنیادی بات جو ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے شفقت اور محبت ویسی ہی رکھے جیسے کہ اپنی اولاد کے ساتھ رکھتے ہیں۔ اور جس طرح اپنے بچے کو بندہ نہیں دیکھ سکتا نا کہ وہ کسی مشکل میں پڑے یا کسی مصیبت سے دوچار ہو یا کسی نقصان سے دوچار ہو، حتی الامکان کوشش ہوتی ہے کہ اس کو اس سے بچایا جائے۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تو آ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اور میں تمہیں پیچھے سے کھینچ کے اس سے الگ کر اور تمہیں اس بڑی مصیبت سے اور اس آگ سے بچانے کی کوشش میں لگا ہوں۔ تو جو کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا وہی اب ہمیں بھی کرنا۔ تو جس طرح انہوں نے پوری انسانیت کو اس آگ سے بچانے کی کوشش کی تو ہم میں سے بھی ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، سب سے بڑی نفع رسانی یہی ہوگی، سب سے بڑی بھلائی یہ ہوگی کہ ہم بھی پوری دل سوزی کے ساتھ، پوری محبت اور شفقت کے ساتھ کرۂ ارض پر بسنے والے ہر انسان کے لیے یہ خواہش رکھیں، یہ کوشش کریں کہ وہ آگ سے بچ جائے۔ تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اصل جو مقصود ہے نا وہ یہی ہے۔ وہ جو اس سے پہلی آیت میں کہا گیا نا کہ تم تو آگ کے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے۔ آگ کا گڑھا جو ہے نا دنیا میں تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ چلیں جی فلاں فتنہ فساد جو ہے اس سے بچانے کے لیے ہم نے یہ کوشش کی تو وہ گویا کہ آگ سے بچایا، لیکن اصل آگ تو آگے کی آگ ہے نا جو دائمی ہو، اور اس سے بچانے کی جو کوشش ہے نا وہ یہی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اللہ کے حلال اور حرام سے لوگوں کو آگاہی کی جائے، اللہ کے اوامر اور نواہی سے لوگوں کو آگاہی دی جائے۔ تو یہی وہ سب سے بڑی، یہ چاہے ذاتی زندگی میں ہے، چاہے اجتماعی زندگی میں ہے،
چاہے وہ کسی لیول پہ بھی ہے، کسی مرتبے پہ بھی ہے. یعنی ہم حکمرانوں کے لیے بھی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ان کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ عام لوگوں کے لیے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نظام قائم کریں، اور ہر بندے مومن پر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے حکمرانوں کے ساتھ اگر خیر خواہی رکھتا ہے تو انہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا رہے. یعنی یہاں پر صرف امر بالمعروف کی بات نہیں ہے، نہی عن المنکر کی بات. اور اس لحاظ سے دیکھیے تو ہماری ابتدائی تاریخ بھی اس معاملے میں بڑی واضح ہے. جب ہم دیکھتے ہیں خلفائے راشدین کے دور میں کہ کس طرح ایک عام شخص جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور پوچھتا ہے کہ جناب آپ نے فلاں کام کیسے کیا، حتیٰ کہ وہ امیر المؤمنین کی قمیض کا بھی حساب لینا شروع کر دیتا کہ آپ اتنی بڑی قمیض بن کیسے گئی، کپڑا تو تھوڑا تھا جو آپ نے تقسیم کیا، تو ہمیں تو نہیں ہمارا، تو آپ تو بڑے. یعنی ایک ایک قمیض کا حساب لینے کو کھڑے ہو جاتے ہیں. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر تو یہ ایک بنیادی فریضہ ہے جو امت مسلمہ کے ہر فرد پر بنیادی طور پر عائد ہوتا ہے، اور یہ صرف کسی ذات کے لیے نہیں ہے، یہ پوری امت. یعنی اور یہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر غیر مسلموں کو کرنا ہے، آپس میں بھی کرنا ہے. الدین النصیحہ، اسلام کے بارے میں کہا گیا کہ یہ خیر خواہی کا دین ہے، اور سب سے بڑی خیر خواہی یہ ہے کہ دائمی خسارے سے بچایا جائے، آخرت کے اس برے انجام سے بچایا جائے. تو اس معاملے میں جتنا تساہل ہوگا نا، جتنی سستی کوئی دکھائے گی، جب بھی سستی آتی ہے نا اس معاملے میں، اور ہم ایک دوسرے سے اتنے جھجکتے ہیں یا ڈرتے ہیں کہ کیا ہی نہیں پاتے کہ یہ کام تم غلط کر رہے ہو. دیکھنا مطلب تجربہ تو یہی ہے کہ امر بالمعروف تو پھر بھی آسان ہے کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ بھائی تم یہ کام کرو، یہ کرو، آگے کوئی کرتا ہے نہیں کرتا اس سے مجھے کوئی غرض نہیں. تو تنہون عن المنکر تو پھر یہ بھی ہے کہ اگر کوئی نہیں کرتا تو اسے بھی تنبیہ کی جائے. تو نہی عن المنکر جو ہے نا یہ بہت کوتاہی ہو رہی ہے، ہو رہی ہے ابھی بھی. ہم ایک دوسرے کو پتہ نہیں، اور اس میں کہنا بھی بڑا مشکل لگتا ہے، اور کہنے کی جرت آ بھی جائے تو پھر وہ حکمت ہی نہیں آتی کہ ہم کس طریقے سے کسی کو کہیں. ظاہر ہے ہر بندے کو اپنے والد کو نصیحت کرنی ہوگی تو کوئی اور طریقہ ہوگا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ وہ کس دل سوزی سے اپنے والد کو بھی نہی عن المنکر کر رہے ہیں، اور ایک بچے کو کرنی ہوگی تو کوئی اور طریقہ ہوگا. تو ہر مخاطب کی ذہنی صلاحیت کے مطابق، اس کی ذہنی استعداد کے مطابق اس سے بات کرنا جو ہے نا یہی حکمت کا تقاضا ہے. تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں یہ چیز بڑی اہم ہے. تو اللہ تعالیٰ پھر یہ فرماتے ہیں کہ یہ تو ایسا فریضہ تھا کہ اہل کتاب کو بھی یہی سونپا گیا تھا، انہیں بھی یہ کہا گیا تھا کہ وہ یہ کام کریں. اور اگر وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر اہل کتاب بھی اس بات پر ایمان لے آتے، اس کتاب پر ایمان لے آتے، اس حکم پر ایمان لے آتے اور یہ کر لیتے کہ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ ان کے لیے بہتر تھا. یہ بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں سب سے بڑی شفیق ہستی تو اللہ تعالیٰ کی اپنی ہے نا، رحیم ہے، کریم ہے، ودود ہے. تو اس میں کتنا ایک کوئی انہیں خوشی نہیں ہو رہی کہ کوئی ٹھیک ہے نہیں کرتے نہ کرے، میں خود ہی انہیں سزا دے دوں گا. یعنی وہ ایک عام بادشاہ نہیں ہے جو سزائیں دے کے خوش ہوتا، بلکہ یہ وہ بادشاہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ ایک ایک فرد جو ہے وہ ان کی سزا سے، ان کی پکڑ سے، ان کی گرفت سے بچ جائے. تو اس میں بڑی ہی جیسے حسرت بھی ہے، افسوس بھی ہے، تنبیہ بھی ہے. کاش وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ، کاش اہل کتاب. اب جب اہل الکتاب جیسے کہا جاتا ہے تو اس سے مراد تو یہود و نصارہ دونوں ہی ہوتے ہیں کہ اگر وہ یہ بات مان لیتے لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یقینی طور پر ان کے لیے یہ چیز بہتر تھی. مِنْهُمُ الْمُؤْمِنُونَ، ہاں ہے ان میں سے کچھ ایمان لانے والے جو اس بات کو سمجھتے ہیں اور اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ، لیکن افسوس زیادہ تر ان میں سے فاسق ہیں. تو اب چونکہ زیادہ تر فاسق ہیں اور فسق کا ایک اہم مظاہرہ اس لحاظ سے ہوتا ہے کہ ایک بندہ جب خود ایک غلط کام کر رہا ہوتا ہے نا تو اس کو صحیح کام کرنے والے اپنے دشمن لگتے ہیں.
تو فسق جو ہے یعنی وہ ٹھیک ہے، فاسق بندہ جو ہے نا ہو سکتا ہے اللہ پر بھی ایمان لاتا ہو سکتا ہے آخرت پر بھی ایمان رکھتا ہو، لیکن اس کا عمل ان کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے، وہ فاسق ہے۔ تو وہ اکثر الفاسقون لن یضروکم الا اذى، اور چونکہ وہ فاسق ہیں، نافرمان ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکام کی حکم عدولی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، تو وہ اہل ایمان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، انہیں تکلیف پہنچانا چاہتے ہیں، ان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، ان کے خلاف میڈیا کیمپینز چلاتے ہیں، یعنی یہ ہاتھوں کے میڈیا تو اپنے ہی طرز کر رہا ہے نا، تو لن یضروکم الا اذى، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں، ہاں وقتی طور پہ کچھ اذیت ہو سکتی، اذى، اذى میں ظاہر تکلیف تو ہے نا، دکھ تو ہے، تکلیف تو ہے، اب وہ وقتی تکلیف جو ہے اصل میں دنیا کی ساری تکلیفیں جو ہے نا وہ بس وقتی ہی، وہ اس زندگی کے ساتھ ہی ختم ہو جائے، اور اس زندگی کے بعد کی جو زندگی ہے اس میں پھر اگر ایمان پر موت آئی ہے نا تو پھر کوئی دکھ نہیں ہوگا، پھر کوئی اذیت نہیں ہوگی، اس لیے لن یضروکم الا اذى، وہ آپ کی دنیا میں بھی ویسے وہ کوئی آپ کے راستے میں کوئی بہت بڑی رکاوٹیں نہیں ڈال سکتے، ہاں ان کی باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچے گی، اور جو تکلیف پہنچتی ہے تو اسی پر تو پھر صبر ہے، اور اسی صبر کا پھر بدلہ ہے، صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور بات یہ ہے کہ جب کسی دوسرے سے کوئی اذیت پہنچتی ہے نا، جب سب مصیبتیں بھی تو دو طرح کی ہوتی ہیں نا، آزمائشیں بھی تو دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک وہ جو انسانوں کی وجہ سے آئے، کہ کسی نے مجھے تکلیف پہنچائی، کسی نے مجھے گالی دی، کسی نے میرا مال ہتھیایا، ان کوئی بھی ہو سکتا ہے، کوئی حملہ کیا، قبضے کیے، جو بھی ہے اذیت تو ہے، اب انسان کی طرف سے، جب انسان کی طرف سے ایک اذیت پہنچائی جاتی ہے نا تو اس پہ صبر کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان کو پتہ ہے کہ اگر تو قانون کی حکمرانی ہے تو وہ اسے قانونی طور پہ بدلہ لے سکتے ہیں، ورنہ دل میں ایک انتقام کی آگ تو جلتی، اس وقت صبر کرنا جو ہے نا وہ زیادہ، اس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں من عزم الامور، بہت بڑا کام ہے، اس لوگوں کی دی ہوئی اذیت پر صبر کرنا جو ہے نا وہ کام بھی بڑا ہے، اور اس کا بدلہ بھی بہت ہے، اور دوسری قسم کی تکلیف جو ہوتی ہے یا مصیبت جو ہوتی ہے وہ من جانب اللہ ہوتی ہے، بیمار ہو گیا بندہ، کوئی نقصان ہو گیا، جیسے کوئی سیلاب آ گیا، کوئی طوفان آ گیا، کوئی اس طرح کی کوئی مصیبت آ گئی، وہ من جانب اللہ، بندے کو پتہ ہے بس اس کا کچھ نہیں ہو سکتا سوائے صبر کے، چارہ ہی کوئی نہیں، تو اس میں تو پھر وہ بھی صبر ہے، لیکن اس میں بہرحال اس سے یہ والا صبر جو ہے نا وہ زیادہ ہے، جب انسانوں کی دی ہوئی اذیت پر بندہ اپنے حق کو ہاتھ سے نہ جانے دے، یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ مجھے 9 باتوں کا حکم دیا گیا، اس میں ایک تو یہ ہے نا کہ میں کسی سے ناراض ہوں یا راضی ہوں، بات صحیح کروں، معاملہ صحیح رکھوں، تو یہ جو معاملہ صحیح رکھنا ہے نا یہ اسی وقت ہوتا ہے جب اذیت تو پہنچی لیکن بہرحال میری زبان اور میرے ہاتھ سے اس کے خلاف کوئی ایسا معاملہ نہیں ہوگا جو حق سے گریز جس میں ہو، حق سے نکلا ہوا ہو، یا اللہ تعالیٰ کے احکام کی جس میں خلاف ورزی ہو، یعنی مجھے کوئی اجازت نہیں ہے کہ جنگ بھی ہے، دشمن نے میرے بہت نقصان پہنچایا ہے، بڑی میرے خلاف کاروائیاں کی ہیں، لیکن مجھے جب ان پر تسلط ہوا ہے تو اب میں وہ والے کام نہیں کروں گی جو انہوں نے میرے ساتھ کیے، لا تصریب علیکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی طرز عمل رہا، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہی کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی کہا، اور ہر دور میں اہل ایمان کا طرز عمل جو ہے نا وہ ایسا ہی رہا ہے، سلطان صلاح الدین ایوبی نے ایسا ہی کہا، لا تصریب علیکم، کسی ایک سے انتقام نہیں لیا، پھر اب بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہی کہا جا رہا ہے لا تصریب علیکم اليوم، ٹھیک ہے ہم کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں، تکلیف تو پہنچی گئی، ایسا تو نہیں ہے کہ تکلیف نہیں پہنچی، تکلیف پہنچتی، اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہوئی ہے، پیش گوئی کی ہوئی ہے، وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر وہ آپ سے لڑائی کریں گے، جنگ کریں گے، پیٹ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، اب وہ یہ اللہ تعالیٰ نے کوئی نہیں کہا کہ وہ پہلے دن ہی بھاگ جائیں گے یا 20 سال بعد بھاگیں گے یا 50 سال بعد بھاگیں گے یا 90 سال بعد بھاگیں گے ضرور، اور ہر دور میں یہ مدت کا تعین تو اللہ تعالیٰ نے کہیں بھی نہیں کیا،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی میں کچھ وقت تو لگا یہود کو پوری طرح ان کا خلا خما کرنے میں، ان کی سازشوں میں. اس وقت بھی ایسا ہی تھا نا کہ بڑے انہوں نے کوششیں کی حق کو نیچا دکھانے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں رکاوٹیں ڈالنے کی. اور غزوہ بدر میں بھی جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اہل ایمان کو فتح نصیب فرمائی تو وہ کہنے لگے ہاں جی ان سے پالا پڑانا، انہیں تو لڑنا ہی نہیں آتا، ہم سے کبھی ایسا مقابلہ ہوا تو پھر دیکھیں گے لڑنے والے کیسے ہو. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی، اہل ایمان کے ساتھ بھی، جب ان کا کوئی چاہے وہ بنو قینقاع تھے، بنو نذیر تھے، یہ بنو قریظہ تھے، تو تینوں بڑے قبائل کے ساتھ بہرحال ہوا مقابلہ، لیکن ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا کہ وہ اہل ایمان کے سامنے کھڑا ہو سکتا. بلکہ غزوہ احزاب میں تو پورے عرب کو اکٹھا کر کے لانے میں ان کی سازشوں کا اور ان کی مال کا بڑا ہاتھ تھا، سب کو اکٹھا کر کے لیا. لیکن آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ بات بالکل پوری ہوئی کہ جب بھی وہ آپ سے لڑیں گے وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، اگر آپ سے لڑیں گے بھی، قتال کریں گے، جنگ کریں گے تو زیادہ دیر نہیں ٹک سکیں گے. يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ، وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے اور پھر ایسے ذلیل و خوار ہوں گے کہ کسی طرف سے بھی ان کی کوئی مدد نہیں ہوگی. تو یہ واقعات پوری تاریخ آپ دیکھ لیجئے کہ تاریخ پہ نظر ڈالیں تو یہ بات تو بالکل ہر دور میں اس کے ثبوت جو ہیں وہ ملتے رہے. اللہ تعالیٰ ایک بات ہے جو پوری نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ وہ پیٹھ پھیر کر بھاگ نکلیں گے، ثم لا ينصرون، ساری دنیا کی طاقتیں ان کے ساتھ ہوں، اللہ ان کے ساتھ نہ ہو تو لا ينصرون، کوئی ان کی مدد نہیں کر پائے گا. جتنا مرضی وہ چاہیں ایک دوسرے کے ساتھ دینا اور اہل ایمان کے خلاف جتھا بندیاں کرنا، لیکن ثم لا ينصرون، کوئی مدد نہیں کی جا سکے گی. بلکہ نہ صرف یہ کہ مدد نہیں ہو سکے گی، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ضربت مسلط ہو جائے گی. یہ جو ضربت ہے نا، یہ بھی تو کہہ سکتے تھے کہ بس جی ہاں وہ ذلیل ہوں گے، لیکن ایسا نہیں، بس ضربت کے لفظ ہے کہ وہ مسلط ہو جائے گی ان پر. اور صرف یہ ضربت ہی نہیں، اگلا جو لفظ ہے وہ بھی ایسا ہی ہے، باء، ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا، ان پر مسلط ہو جائے گی ذلت، اینما ثقفوا، جہاں کہیں بھی وہ پائے گئے، الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ کی طرف سے کوئی سہارا ان کو مل جائے یا مہلت مل جائے. یہاں جب اللہ کی طرف سے بحبل ہے، حبل کا ہم نے پہلے دیکھا کہ یہ رسی کے معنوں میں بھی بولا جاتا ہے، اور معاہدوں کے بارے میں بھی، اور یہ بھی کہ چلو کوئی سہارا، کوئی حوصلہ، کوئی کہیں سے کوئی مدد مل گئی. الا بحبل من اللہ، الا یہ کہ اللہ ہی کی طرف سے یا اللہ والوں کی طرف سے، اللہ والوں کے ساتھ کسی معاہدے کے نتیجے میں ان کو کوئی مہلت مل جائے، وحبل من الناس، یا پھر دوسرے انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہو جائے اور انہیں کچھ مہلت مل جائے. وباءوا بغضب من اللہ، اور ان پر اللہ کے غضب، باؤ بالکل اس میں گھر چکے ہیں، ان پر آ چکا ہے، بغضب من اللہ، اللہ کی طرف سے غضب. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی اور مغلوبیت. یہاں پہ مسکنہ جو ہے نا، یہ دونوں معنوں میں ہو کہ وہ مغلوب بھی ہوئے اور محتاج بھی ہو گئے. وضربت علیہم المسکنہ، اور ان پر محتاجی اور مغلوبیت مسلط ہو گئی. تو یہ صرف مسکنت جو ہے، اس کو ایک اور جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ یہ کہ پست ہمتی، ہمتیں ہی ان کی ختم ہو جائیں گی، ان کو جرأت ہی نہیں ہوگی دوبارہ اٹھنے کی. تو یہ بھی ہر دور میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی بڑے شروع میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدوں کے ذریعے انہیں کیے ان کے ساتھ معاہدے، لیکن انہوں نے ہمیشہ عہد شکنی کی.
یہ یہود و نصارہ کی پوری تاریخ عہد شکنیوں کی تاریخ ہے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہیں کیے, انہوں نے انسانوں کے ساتھ کیے ہوئے وعدے بھی پورے نہیں کیے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو خیر وہ تو جب بھی کسی یہود نے اگر ان کے ساتھ عہد شکنی کی ہے تو انہوں نے اس کا بھی بدلہ لیا, اور قریش نے جب عہد شکنی کی صلح حدیبیہ کے بعد تو ان سے بھی بدلہ لیا. آپ اگر پوری تاریخ دیکھیں نا سیرت النبی کی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود کے خلاف, یعنی یہود کے تینوں بڑے قبائل کے ساتھ جب بھی ایکشن لیا ہے, کارروائی کی ہے, تو کوئی اس لیے نہیں کہ اچانک خیال ہے چلو جی اب اٹھو چلو ان کو مارتے ہیں, انہیں نکالتے ہیں یہاں سے, ایسا نہیں ہوا. بلکہ جو معاہدے ان کے ساتھ کیے گئے تھے, جب انہوں نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی تو اور شرارتیں شروع کر دی, سازشیں شروع کر دی, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے ان کے خلاف ایکشن لیا اور بھرپور لیا. اور ہوا یہ کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے بنو قینقاع کے خلاف کیا, اب بھی وہ یہود تھے نا, تو چاہیے تھا کہ یہود کے باقی قبائل نے ان کا ساتھ دیتے, لیکن باقی قبائل نے ان کا ساتھ نہیں دیا. بنو قینقاع کے ساتھ ان کے خلاف کارروائی ہوئی, انہیں نکالا گیا. پھر اسی طرح بنو نذیر کو نکالا گیا, پھر بنو قریظہ کو نکالا گیا. تو بس اور پھر اکٹھے بعد میں صلح حدیبیہ کے بعد تو پھر اگر جب دیکھا کہ خیبر میں جا کے بھی, خیبر میں چلے گئے یہ لوگ, اور وہاں پہنچ کے بھی انہیں اپنی کاروائیوں سے باز نہیں آ رہے, اپنی سازشوں سے باز نہیں آ رہے, تو خیبر پر بھی پھر لشکر کشی کی گئی, ان کے خلاف ایکشن لیا گیا. اور جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے خلاف ایکشن لیا ہے تو ان کی جرائم کی پائداش میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں قتل بھی کیا گیا, جلا وطن بھی کیا گیا, اور یعنی ان کی جو اثر و رسوخ تھا عرب پر وہ ختم ہو گیا. حتیٰ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں سرزمین عرب کو یہود و نصارہ سے پاک کر دیا گیا, اور ان سب کو مطلب کوئی الٹرنیٹیوز جو تھی وہ دیے گئے عراق اور شام میں, وہاں پہ انہیں منتقل کیا گیا. ان میں سے اکثر لوگ پھر مسلمان ہی ہو گئے, اسلام انہوں نے قبول کر لیا, تو لیکن جو رہ گئے تھے اپنے دین پر پھر انہیں وہاں سے نکال دیا گیا. تو آج بھی ہم یہی دیکھتے ہیں کہ یہ جتنے مرضی طاقتور اپنے آپ بنے, لیکن آپ دیکھیے کہ اکیلا تو کوئی ان میں سے ساری دنیا کو اپنے ساتھ ملانا چاہتے ہیں. یعنی اگر اتنے ہی طاقتور ہیں اور ایک کمزور ترین ملک پر چڑھائی کر رہے ہیں تو آئے نا پھر خود ہی میدان میں, نہیں وہ ساروں کو لے کے آتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بھی ایسے کہ وہ یہ دکھاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے تم بھی ساری ملکوں کی طاقت لے کے آؤ اور ہم بھی ادھر ہیں. اور اللہ تعالیٰ انہیں بالکل یہ یعنی میرا خیال ہے ہمارے لیے تو کوئی اس میں اب شک کی بات ہی نہیں رہی کہ ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا. یہ صرف یہود کے لیے بات نہیں ہے, اب آپ دیکھ لیجئے کہ پوری بات جو ہو رہی ہے اہل الکتاب کے لیے ہو رہی ہے, چاہے وہ یہود ہیں چاہے وہ نصارہ ہیں. ضربت علیہم الذلۃ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ وحبل من الناس. یا انسانوں کے ساتھ کسی معاہدے کے بلبوتے پر, اور چاہے یہ آپس میں وہ انسان جو ہیں اہل ایمان بھی ہو سکتے ہیں, یا تو اللہ تعالیٰ اپنی مشیت کے تحت انہیں کچھ ڈھیل دیتے ہیں, اور یا پھر انسانوں کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے وہ کچھ عارضی طور پر سہارا پا لیتے ہیں, مہلت پا لیتے ہیں, اور کچھ ان پر انہیں کچھ وقت مل جاتا ہے. وباءوا بغضب من اللہ, لیکن اللہ کا غضب ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے. وضربت علیہم المسکنہ, اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسکنت ان پر مسلط ہو چکی. یہ ضربہ کا لفظ بالکل ایسے ہی بس اب تو وہ پوری طرح قابو میں آئے ہوئے, اب اس سے نکل ہی نہیں سکتے. آپ دیکھیے کہ یہاں پر پہلے ضربت علیہم الذلہ کہا گیا اور پھر ضربت علیہم المسکنہ, تو گویا کہ ذلت اور مسکنت ان پر اللہ کی طرف سے. ضربت کون ہے کرنے والا, کس نے ان پر یہ ذلت ڈالی, کس نے ان پر مسکنت ڈالی؟ یہ اللہ کی ڈالی ہوئی ہے, کسی اور کی طرف. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ وسیلہ تو انسانوں کو ہی بناتے ہیں نا, انسانوں کے ذریعے اہل ایمان کے ذریعے ان پر ذلت مسلط کی, لیکن فیصلے اللہ کے ہوتے اللہ کی طرف سے. کیونکہ یہاں پہ درمیان میں کیا دیا گیا کہ وباءوا بغضب من اللہ, یہ اللہ کے غضب کی علامت ہے
کہ دنیا میں کوئی ذلت اور مسکنت سے دو چار ہو۔ تو یہ یہود کی اور نصارہ کی شامت اعمال اور ان کی بدبختی کا بیان کہ انہیں تو چانس دیا گیا تھا، انہیں پہلے خبر دے دی گئی تاکہ وہ آگے بڑھ کے حق کا ساتھ دینے والے بنتے، لیکن یعنی اب بجائے اس کے کہ وہ اس کو قبول کر کے عزت اور سرفرازی کی دولت حاصل کر پاتے، ایک بلند مقام حاصل کر لیتے، لیکن انہوں نے پست ہمتی دکھائی، دنیا کے مفادات کو ترجیح دی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جہاں سے انہیں عزت ملنا تھی وہاں سے وہ ذلت لے کر لوٹے۔ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں منصب امامت پر معمول کیا تھا، شہادت حق کا فریضہ ان پر عائد کیا تھا۔ اگر وہ یہ ذمہ داریاں ادا کرتے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے اس عہد کو پورا کرتے، تو دنیا اور آخرت میں ان کا مقام بہت اونچا تھا۔ لیکن دنیاوی مفادات اور خواہش پرستی، خواہشات کی محبت اور پھر کم ہمتی کی وجہ سے، یعنی کم ہمتی ہے نا کہ بندہ دنیا میں بس دنیا کے مفادات پر نظر ہے، اس لیے کہ اپنے مفادات کو قربان کرنا جو ہے یہ تو بڑا اولو العزم لوگوں کا کام ہے، کوئی آسان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ شہادت حق کی ذمہ داری بھی نہ ادا کر سکتے۔ اچھا، اس لحاظ سے یہ آیت جو ہے نا میرے لیے بھی بڑی وارننگ ہے کہ تم اگر یہ طرز عمل اختیار کرو گے تمہارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا۔ تو ضربت علیہم المسکنہ، یہ بھی پست ہمتی ہے۔ تو یہ ساری جو اللہ تعالیٰ نے اور بھی خود بلکہ ان کی اپنی کتابوں میں اس چیز کو بڑی مثالوں سے واضح کیا۔ تو بات یہ ہے کہ ان لوگوں پر دنیا پرستی کا اتنا غلبہ ہے، خواہشات کی محبت اتنی زیادہ ہے کہ ان کے خیال میں بس ہر انسان جو ہے نا وہ اپنی خواہش جیسے بھی پوری کرنا چاہتا ہے بس کرے۔ یہ اسی کو بیسک ہیومن رائٹس کہتے ہیں، یہ ہیومن رائٹ، وہ جو چاہتا ہے کرے۔ تو آخرت کی طلب اور آخرت کے لیے آج اپنی خواہشات کی قربانی، اس کا حوصلہ ان کے اندر نہیں۔ اور اگر میرے اندر بھی یہی چیز آ جاتی ہے تو پھر میرا بھی ایسا ہی انجام ہوگا۔ تو یہ کتنی بڑی خسارے کی بات ہے کہ آخرت کے نفع کے بجائے دنیا کے چھوٹے چھوٹے نفع جو ہے وہ میں حاصل کرنا چاہوں، یا آخرت کے نفع پہ میری نظر ہی نہیں ہے، اور اس کی بجائے میں دنیا کو ترجیح دے رہی ہوں، تو پھر اس بڑے نقصان سے دو چار تو ہونا ہی پڑے گا۔ اچھا، اب یہاں پہ آگے وہ وجہ بھی بتائی جا رہی کہ ہوا کیا، کیوں ایسا ہوگا کہ ذلت و مسکنت کیوں غالب آئے گی، کیوں مسلط ہوگی۔ ذالکا، ایسا اس لیے ہوگا بِأَنَّهُمْ، کہ وہ کانو، وہ ہو گئے، یکفرون بآیات اللہ، یکفرون، کفر کرنے والے، اللہ تعالیٰ کے احکام کا انکار کرنے والے، یکفرون بآیات اللہ، بآیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیات کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا۔ یکفرون بآیات اللہ، جب بھی آیات اللہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے کوئی خاص بات نہیں مراد ہوتی، بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام مراد۔ تو جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کوئی ایک نماز بھی آمدن ترک کی، جان بوجھ کے چھوڑی بغیر کوئی واضح عذر کے، اور اسے فکر ہی نہیں ہے کہ اس نماز کو ادا کرنا، تو فقط کفر، بس اس نے کفر کیا۔ اب کفر یعنی کسی ایک حکم کا انکار، اگر وہ بندہ سمجھتا ہے کہ نہیں ایسی ضروری کوئی نہیں ہے، وہ تو پھر پکا کافر ہو گیا، اور اگر اپنی سستی کی وجہ سے نہیں کرتا تب بھی وہ کفر کے اس میں داخل تو ہو گیا، دائرے میں تو آ گیا۔ تو پہلی وجہ یہ ذلت اور مسکنت کی، چاہے یہود و نصارہ پر ہو اور چاہے مجھ پر ہو، اس کی اصل وجہ یہی ہوگی یکفرون بآیات اللہ، کہ جو لوگ بھی اللہ کے احکام کا انکار کریں وہ اس ذلت سے، اس مسکنت سے دو چار ہو کے رہیں گے۔ یہ ذلت اور مسکنت اللہ تعالیٰ کے غضب کی علامت ہے۔ اور دوسرا جو بڑا جرم کیا وہ یہ کہ وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، انہوں نے پیغمبروں کو ناحق قتل کیا۔ اچھا، یہ اب ہم کہہ سکتے ہیں نہیں یہ ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا، تو یہ تو صرف انہوں نے کیا، اور یہ تو صرف بلکہ نصارہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تو کسی نبی کو قتل نہیں کیا۔ اور یہود جو ہیں انہوں نے تو بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قتل یا خود قتل کیا یا قتل میں حصہ لیا۔
جیسے حضرت زکریا، حضرت یحییٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کے خلاف جتنی کاروائیاں ہوئیں، یا جن کو حضرت زکریا اور یحییٰ کو شہید کیا گیا، تو اس میں سارا یہود جو تھے، وہ جو حکمران تھے ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور یہود کے فتووں کی وجہ سے ہی انہوں نے پیچھے پڑھ پڑھ کے یہ سزائیں دلوائیں یا یہ شہادتیں کروائیں۔ تو اس طرح اور بھی ان کی پوری تاریخ جو ہے وہ اس ایسے ہی اللہ تعالیٰ بار بار ان کے اس جرم کا ذکر کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ میں بھی ان کے اس جرم کا ذکر آیا ہے، یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے۔ تو یعنی نہ صرف یہ کہ وہ خود اللہ کی آیات کا، اللہ کے احکام کا انکار کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ بھی ان کو اللہ کے احکام کی یاد دہانی کرواتے ہیں وہ ان کے بھی دشمن ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، یہ پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں کوئی بھی اب جو جس کا فیوریٹ ہو، اگر اس کے خلاف کوئی کاروائی ہوتی ہے، ایک بڑی اتھارٹی ہے، اگر اس کے کسی اہلکار کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی ہے تو یہ تو پھر کار سرکار میں مداخلت میں آتی ہے اور بڑا جرم ہے، اور اس کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے۔ اور جو آمرین حق ہیں، آمرین معروف ہیں، آمرین حکم دینے والے، یعنی اب انبیاء علیہ السلام اگر ان کا سلسلہ مکمل ہو گیا اور اب کوئی نبی نہیں آئیں گے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تو یہ بتایا ہے کہ اب جو ہیں میری امت کے علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، اب وہ ہمارے وارث ہیں۔ علم کی وراثت ہے اصل جو منتقل ہو رہی ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا علم جو ہے وہ جن لوگوں کو منتقل کیا گیا، جو اس کے حامل بنائے گئے، جن کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ذمہ داری دی گئی، اب اگر ان کو بھی کوئی ستاتا ہے تو اب وہ بھی پھر اسی زمرے میں شامل ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے، اب وہ اللہ والے ہیں نا، تو جو اللہ والے لوگ ہوں گے، جو اللہ کے عائد کردہ فریضے کو ادا کر رہے ہیں، یہ تو انسانوں کے لیے بڑی سعادت کی بات ہے۔ یعنی ان کا انہی کی وجہ سے یہی لوگ تو ہوتے ہیں آمرین بالقسط، جس کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو انصاف کا، عدل کا حکم دینے والے ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ یہ انسانیت کے گلے سرسبد ہوتے ہیں، یہ نمایاں پھول ہوتے ہیں، نمایاں لوگ ہوتے ہیں، اور انہی کے سہارے انسانیت جو ہے نا سعادت اور کمال کے مدارج طے کرتی ہے۔ اگر کوئی فرد یا کوئی گروہ ان کو آزار پہنچاتا ہے، ان کے خلاف سفارا ہوتا ہے، ان کا قاتل بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر میری لاٹھی حرکت میں آتی ہے، پھر میں بدلہ ضرور دیتا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب اور ذلت سے ضرور دو چار ہوتے ہیں۔ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہے کہ وہ ان کو کتنی ڈھیل دیتے ہیں، کتنی مہلت دیتے ہیں۔ اب کسی کو کتنی مہلت دی گئی، کسی کو کتنی مہلت دے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کھڑے ہوئے لوگ تو ان کو کتنی مہلت ملی، یعنی آپ دیکھیں کہ ان کے تو سارے مخالفین یعنی کچھ تو سال دو سال بعد ہی ان سے بدلہ لے لیا گیا، کسی سے 5-6 سال کے بعد لیا گیا، اور بہرحال 8 سال کے بعد تو سارے مخالفتیں ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ اب اللہ تعالیٰ کی اپنی مشیت ہے۔ لیکن یہ دو بڑے جرائم کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی، ان کا انکار، حق کو قبول کرنے سے انکار، اور اہل حق کے خلاف کاروائیاں، اور یقتلون الانبیاء، خلاف کاروائیاں، برا بھلا کہنا ہی بہت بڑی بات ہے، لیکن جب کوئی ان کی جان کے در پہ ہو جائے تو یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑے جرائم، کبیرہ جرائم میں شامل کرتے ہیں، اور ان کا بدلہ وہ ضرور لیتے ہیں۔ ذالکا بما عصوا وکانوا یعتدون، اب ان کے ان جرائم کے ذکر کے بعد مزید یہ کہا جا رہا ہے کہ نافرمانی اور حدود الہی سے تجاوز گویا کہ ان کی عادت رہی ہے۔ بما عصوا، یہ ان کی نافرمانیاں، وکانوا یعتدون، اور یہ کہ وہ حد سے گزر جانے والے ہیں، اس لیے ان کے ساتھ یہ طرز عمل ہوا، اس لیے ان کو یہ سزا دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ ان کی کہ وہ کسی قوم کے خلاف، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کو عذاب پہنچانے کا، کسی کو سزا دینے کا۔ لوگ اپنے جرائم کی وجہ سے سزا پاتے ہیں، اور بغیر جرائم کے اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا عدالت وہ بڑی بے لاگ، وہاں تو نیتیں، ارادے، عمل سب ریکارڈ میں آ جاتے ہیں، اور ہر چیز دیکھی جانچ پڑتال اس کی ہوتی رہتی ہے۔
تو ہر فرد اور ہر قوم کے ساتھ اس کے جرائم کے مطابق معاملہ اس دنیا میں بھی ہوگا انشاءاللہ، اور آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بے گناہ مارے جاتے ہیں۔ جیسے انسان تو جب کاروائی کرتے ہیں تو بادشاہوں کی کاروائیاں، یا ضروری نہیں ہے کہ وہی بندہ پکڑا جائے جس نے جرم کیا ہے، بلکہ بعض کا بے گناہ بھی مارے جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں کوئی بے گناہ نہیں مارا جائے۔ اللہ تعالیٰ صاف کہتے ہیں ذالک بما عصوا کانوا یعتدون، یہ دو بڑے یعنی پہلے ان کے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار اور قتل انبیاء یا قتل اہل حق، اور یہاں پہ کہ وہ نافرمانی ان کی عادت ہی بن گئی اور وہ حد سے گزرنے والے، ان کا بس طریقہ ہی یہ ہو گیا کہ وہ اللہ کی حدود کی انہوں نے پرواہ ہی نہیں کی، تو پھر بس اس کا نتیجہ یہی ہونا تھا کہ ان پر اللہ تعالیٰ کا غضب آئے، اور غضب کی دو علامتیں کہ ذلت اور مسکنت ان پر مسلط ہو جائیں۔ اب ایک طرف ان اہل کتاب کے مجرمین کا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ جیسے پہلے بھی ہوا کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاں ان میں سے بھی اچھے لوگ بھی ہیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے جہاں مجرموں کا ذکر ہے نا، وہاں وہ یہ بھی کہتے ہیں ہاں ایکسیپشنز آتے ہیں، وہ بھی کچھ ایکسیپشنز بھی، کچھ مستثنیات بھی ہیں۔ لیسو سواء، ہاں سارے برابر نہیں ہیں، سارے اہل کتاب یکساں نہیں ہیں۔ سواء، سوا جو ہے یعنی برابری کے معنوں میں کہ جیسے وہ ہیں ویسے ہی جو بتائے گئے ہیں اوپر جرائم کہ سارے ہی ایسے ہیں، تو سارے نہیں ایسے۔ من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے امت قائمۃ یتلون آیات اللہ، ان میں امت، یہاں پہ امت ایک گروہ کے معنوں یعنی ایک گروپ ایسا ہے، ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں قائمۃ جو کہ قائم ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کے عہد اور میثاق پر قائم ہے، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر قائم ہے۔ اور اس کا مظاہرہ کیسے ہوتا ہے، اس کی علامتیں کیا ہیں؟ یتلون آیات اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں، آنا اللیل، راتوں کو، راتوں کے اوقات، وہم یسجدون، اور وہ سجدہ کرتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ یہاں پہ یعنی ایک تو یہ کہ جب رات کا ذکر ہو تو شب کے اوقات میں کتاب الہی کی تلاوت کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں۔ سجدہ جو ہے وہ نماز کی ایک اس کے قائم مقام ہے، یا نماز میں جو کہ جس کو سب سے اہم رکن کہا گیا ہے نماز کا، وہ سجدہ ہے۔ تو سجدے کا ذکر کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ گویا کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں، وہ صلاۃ کے نظام کو قائم کیا۔ راتوں کی جو نماز اور تلاوت ہے نا، یہ مطلب فرض تو نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا بہت بڑا درجہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی صفات جب بھی بیان کرتے ہیں تو یہی کہ وہ اپنے بستروں سے اٹھتے ہیں، ان کے پیچھے جو ہے وہ اٹھتی ہیں، راتوں کو اٹھتے ہیں اور راتوں کو سجدے کرتے ہیں اور راتوں کو تسبیحات کرتے ہیں۔ تو جو راتوں کو تسبیح کرنا اور راتوں کو کھڑے ہونا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بڑی ترغیب دیا کرتے تھے، بلکہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود فرماتے ہیں کہ اس وقت تو وہ یہ 17-18 سال کے تھے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوئے، تو کہتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ کہنے لگے کہ عبداللہ بہت ہی اچھے نوجوان ہو، کیا ہی اچھا ہو کہ رات کو 2 نفل پڑھ لیا کرو۔ تو کہتے ہیں کہ بس پھر میں نے تو شروع کر لیا اور الحمدللہ اس میں ناغہ نہیں ہوا۔ تو دیکھیں نا، یہ پھر جب ایک کسی بچے کو کہا جا رہا ہے تو بڑے کیوں نہیں کرتے ہوں، یعنی ترغیب دینے کی بات ہے نا۔ تو بچوں کو انہوں نے ترغیب دی، بڑوں کو ترغیب دی، اپنے طرز عمل سے دکھایا کہ وہ راتوں کو کس طرح اللہ تعالیٰ خود ان کی گواہی دیتے ہیں کہ کبھی نصف تو کبھی 2 تہائی تو کبھی 1 تہائی رات جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہیں۔ تو یہاں پر اہل کتاب کے جو ہیں ان کے کچھ لوگوں کی بھی یہ صرف بتائی جا رہی ہے کہ وہ بھی ان میں سے بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں رات کو اٹھ کر، رات کے اوقات میں، وہم یسجدون۔ اب سجدہ جو ہے یہ نصارہ نے تو بالکل ہی چھوڑ دیا ہوا ہے، بلکہ یہود و نصارہ دونوں کی اب جو عبادات ہیں، جو صلاۃ کا کچھ رکھا ہوا ہے تھوڑا بہت، تو
اس میں سے انہوں نے بس چھوڑ دیا ہوئے. اب نصارہ کی آپ دیکھ لیجیے کہ ان کی جو چرچ سروس ہوتی ہے اس میں سب لوگ کرسی پہ بیٹھے ہوتے ہیں اور بس کچھ سرمن پڑھ لیے جاتے ہیں اسٹیج سے اور سب بس وہ سنتے ہیں, نہ کوئی قیام, نہ کوئی رکوع, نہ سجدہ. یعنی نماز کی حیت تو بدل دی. اور ایسا ہی حال کچھ یہود کا ہے. یہود جو ہے وہ بھی بعض کا تو صرف قیام کی حالت میں رہتے ہیں, اور اگر رکوع کریں بھی بس ایسے ذرا سا سر کو جھکا دیں. تو یہ اب یعنی تینوں جو ارکان ہیں نا, قیام, رکوع اور سجدہ, یہ لازمی حصہ رہے ہیں ہر دور میں نماز کا. بہرحال یہاں پر اہل کتاب کے وہ لوگ جو حق پر قائم رہے ان کی یہ صفت بتائی جا رہی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے رہے اور انہوں نے نماز کا جو سسٹم ہے وہ برقرار رکھا. تو یہ چیز یعنی اس کا مطلب ان کے اندر اس ذمہ داری کا احساس رہا. تو اللہ تعالیٰ ان کی دیکھیں نا کتنی تعریف کر رہے ہیں کہ وہ اس ذلت اور مسکنت سے بھی گویا کہ بچایا لیے جائیں گے. تو یہاں پہ اور اگلی جو صفت ہے وہ بھی بڑی اہم ہے, یؤمنون باللہ, وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں, والیوم الآخر, اور آخرت کے دن پر, ویأمرون, اور وہ حکم دیتے ہیں بالمعروف, معروف کا, وینہون عن المنکر, اور وہ منکر سے روکتے ہیں, ویسارعون فی الخیرات, اور وہ بھلائیوں کے معاملے میں سرعت دکھاتے ہیں. یسارعون, وہ بڑے تیز ہوتے ہیں, سرعت دکھاتے ہیں, سرگرمی دکھاتے ہیں, فی الخیرات, بھلائیوں کے معاملے, بھلائیاں سمیٹنے کے معاملے, چاہے وہ ان کی انفرادی کوششیں ہیں یا اجتماعی کوششیں ہیں, وہ اس معاملے میں بڑے سرگرم رہتے ہیں. وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ, اور وہ صالحین میں سے ہیں. اب دیکھیے ان میں سے بھی گویا کہ اب جو ان کی صفات کا ذکر کیا گیا تو صرف ایسا نہیں ہے کہ ان کے صرف ایمان کا ذکر ہو, بلکہ ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر اور بھلائیاں سمیٹنے میں سرگرمی دکھانے کا جو ہے, بھلائی کے کاموں میں سبقت لے جانے کا جو ان کا طرز عمل ہے, اس کو خاص طور پہ نشاندہی کی گئی ہے. اس گروہ میں وہ لوگ بھی تھے جو اللہ اعلان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان پھر لے آئے, اور ایسے لوگ بھی تھے جو اگرچہ ان آیات کے نزول کے وقت تک اپنے اسلام کا اعلان نہیں کر سکے تھے, لیکن جب ان کے پاس یہ دعوت پہنچی تو انہوں نے اس کو قبول کیا. اور اللہ تعالیٰ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ وَأُولَٰئِکَ مِنَ الصَّالِحِینَ, اللہ تعالیٰ خود انہیں صالحین اور متقیوں میں شمار کر رہے ہیں. تو اسی کا ذکر جو ہے سورہ آگے چل کے ہوتا ہے آخری رکوع میں, وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ خَاشِعِينَ لِلَّهِ لا يشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا اولئک لهم اجرهم عند ربهم ان اللہ سریع الحساب. بے شک اہل کتاب میں ایسے لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ کی طرف نازل ہوئی اور جو ان کی طرف نازل ہوئی. وہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں, خاشعین للہ, اور وہ اللہ کی آیات کو معمولی قیمت کے بدلے بیچ نہیں دیتے, اس کو قبول ہی کرتے جس معمولی قیمت. اولئک لهم اجرهم عند ربهم, تو ایسے لوگوں کا اجر ان کے رب کے پاس محفوظ ہے. ان اللہ سریع الحساب, اللہ حساب لینے میں بڑا تیز. یہ بات جو ہے سورہ قصص میں اس سے بھی زیادہ تفصیل سے بتائی گئی. اس میں ذکر ہے, یہ سورہ قصص کی آیت نمبر 52 سے 55 تک آیات ہیں, اور اس میں بڑی تفصیل سے اس بات کا ذکر ہے. اب میں وہ ترجمہ ہی پڑھ دیتی ہوں کہ اس سے پہلے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ان میں سے بعض لوگ اس قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں. جب انہیں یہ آیات سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے, بے شک یہ حق ہے جو ہمارے رب کی طرف سے آیا ہے, ہم تو پہلے ہی اسے اپنی کتابوں کے ذریعے سے اسے مانتے تھے. یہی لوگ ہیں جن کو ان کے صبر کے بدلے میں دوہرا اجر ملے گا. اجرہم مرتین اولئک یؤتون اجرہم مرتین بما صبر, یہ جو استقامت دکھائی حق پر, حق کو پہچان کر, تو اس پر انہیں دوہرا اجر ملے گا. وہ برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں, یہ آگے ان کی اور صفات بتائی گئی.
اور جو رزق ہم نے انہیں دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ جب کسی سے کوئی بےہودہ بات سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، تو اس سے کنارہ کش ہو جاتے ہیں اور ایسے لوگوں سے کہتے ہیں وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ، اور ایسے لوگوں سے کہہ دیتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال، تمہارے لیے تمہارے اعمال، تمہیں سلام، یعنی کسی دوسرے کو بیجا ضرر نہیں پہنچاتے، اور ہم جاہلین کے ساتھ الجھتے نہیں ہیں۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث جس کا پہلے بھی ہم نے ذکر کیا، جو حضرت عمر بن علاس نے جب اسلام قبول کیا تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ جو مطلب اہل کتاب، یہ حضرت عدی بن حاتم کے ساتھ ہی بات ہوئی تھی، حضرت عمر بن علاس کے ساتھ یہ کہا نا کہ جو اسلام قبول کرنے سے پہلے جو گناہ ہیں وہ سارے معاف ہو جاتے ہیں، اور حضرت عدی بن حاتم سے یہ کہا، وہ تو پہلے عیسائی تھے اور پھر اسلام قبول کیا، کہ اگر پہلے کوئی اہل کتاب ہے اور اپنی دین اور شریعت کا پابند ہے رہا اور پھر اس نے اسلام قبول کر لیا تو اس کو دوہرا اجر اور ثواب ملے گا۔ تو قرآن کے عدل اور انصاف کی بھی یہ ایک بڑی بات ہے کہ وہ اپنے مخالفین کو ایک لاٹھی سے نہیں ہانکتا کہ بھئی سارے برے ہیں میرے، بلکہ ان میں سے ان سب کو غلط اور گمراہ بھی نہیں کہتا، بلکہ ان میں سے جو افراد حق پر ہیں، سچے ہیں، چاہے وہ کم تعداد میں ہوں، تو ان کی اس طرز عمل کو قبول کیا جاتا ہے اور ان کی تعریف اور تحسین فرمائی جاتی ہے۔ پہلے بھی اس کا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی تعریف کی، اور یہاں بھی ایسا ہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح طرز عمل اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور علم و فہم نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔